صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے اور محبوب بندے انبیاء و رسول علیہم السلام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، رحم فرمایا اس انسان پر، اس بشر پر. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس انسان کا، اس بشر کا اللہ نے بہت خیال رکھا. اس دنیا کو دار الامتحان بنایا، دار الکسب بنایا، کمائی کرنے کی جگہ بنائی، اور دار الامتحان آخرت میں بنایا. جو انسان پڑھائی لکھائی میں وقت گزارتا ہے اس کو دار الکسب کہتے ہیں، اور جب اس کا امتحان ہوتا ہے تو اس کو دار الامتحان کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا تیاری کے لیے، کمائی کے لیے، کہ میرے بندے تو نے آگے جا کے امتحان دینا ہے. اس کمائی میں، اس پڑھائی میں، اس محنت میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتوں سے نوازا بندے کو. کچھ نعمتیں ظاہری ہیں، کچھ نعمتیں باطنی ہیں. وہ تو میں نہیں عرض کر رہا ہوں، میں اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ عطا فرمائی کہ انسان کو اکیلے نہیں چھوڑا، لا وارث نہیں چھوڑا، گیا گزرا نہیں چھوڑا. ہمارے محاورے میں کہتے ہیں اس کی پشت پر کسی کا ہاتھ ہے، اس کے سر پر کسی کا ہاتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو دنیا میں بھیج کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی پشت پر ہاتھ رکھا. اللہ اپنے بندے کے قریب ہو گیا، اس کو قریب کر لیا. بچے کو جب ماں جنتی ہے تو کیا اپنے سے دور کر دیتی ہے؟ نہیں، وہ اپنے سے اس کو جدا نہیں ہونے دیتی، اس کو سینے سے، اس کو گود سے قریب رکھتی ہے. تھوڑی سی بات ہو فوراً اس کے آنکھ، ناک، کان فوراً تیار رہتے ہیں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے. رب تعالیٰ کو تو اس سے زیادہ اپنے بندے سے محبت ہے، 100 گنا زیادہ محبت ہے. ایک دنیا میں ماں اپنے بچے کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتی. تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کیا تو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ لیا اللہ نے تمہیں پیدا کر کے بیکار چھوڑ دیا؟ نہیں، وہ تمہاری پوری رہنمائی کرتا ہے، دنیا میں بھیج کر تمہاری ہیلپ کرتا ہے، تمہارے سر اور پشت پر ہاتھ رکھتا ہے، تمہارا دھیان، تمہارا خیال رکھتا ہے.
اللہ تبارک و تعالی کو تم سے بڑی محبت ہے اور وہ اس لیے تمہارا خیال رکھتا ہے کہ تم نے اس کے پاس واپس جانا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. میرے بندے تجھے میں نے دنیا میں بھیجا، تو نے یہاں کمائی کرنی ہے، یہاں تو نے بیج بونا ہے اور کھیتی وہاں جا کے کاٹنی ہے. اپنے بندے کا بڑا خیال رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کہیں میرا بندہ غلط بیج نہ بو دے. بیج تو بوانا ہے کیلے کا، مالٹے کا، سنگترے کا، انار کا. کہیں یہ کانٹے دار درخت کا بیج نہ بو دے، کل قیامت کے دن اس کو وہ چوبے، اس کو پریشان نہیں ہو. میرے بندے ذرا دھیان سے چل، غور و فکر کر کے چل. اس دنیا میں اپنی زندگی کو غور و فکر کر کے چلا. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام فرمایا دیکھیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، صرف نبی نہیں بھیجے، نبیوں کے ساتھ کتابیں بھیجی ہیں، آئین بھیجا ہے، قانون بھیجا ہے، دستور بھیجا ہے، دستور العمل بھیجا ہے. بندہ نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، کس قانون کے تحت گزارنی ہے، کون سا دستور منشور کے مطابق زندگی گزارنی ہے. بندے کو آئین دیا، قانون دیا. وہ کتاب ہوتی ہے، کتاب صحیفے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتابیں بھی دی، صحیفے بھی دیے، تختیاں بھی دی، تورات دی، زبور دی، انجیل دی. اخیر میں ہمارے نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا فرمایا جو تا قیامت رہے گا. یہ سکہ آخری سکہ ہے، اس کے بعد سکے میں تبدیلی نہیں آئے گی. اس سے پہلے سکوں میں تبدیلی آتی گئی، سکہ بدلتا گیا، سکہ بدلتا گیا، کرنسی بدلتی گئی. اخیر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا. تا قیامت نہیں آئے گا تو شریعت، کتاب اور دین بھی کوئی نہیں آئے گا. اس لیے آخری سکہ ہے، آخری کرنسی ہے جو دنیا میں بھی رہے گی، قبر میں بھی رہے گی، حشر میں بھی رہے گی، حتیٰ کہ جنت میں بھی رہے گی. یہ کرنسی جنہوں نے اس کرنسی کو حاصل کیا اور اس سکے کو حاصل کر لیا، محفوظ کر لیا اور اپنے دل دماغ میں اس کو محفوظ کر لیا، اس کا حافظ بن گیا اور اس کرنسی کے مطابق اپنی زندگی گزاری، کوئی اور کرنسی اس کے بدلے میں نہیں چلائی، کھوٹی کرنسی نہیں چلائی. مراد میرا یہود و نصارہ، ہندو سکے، رسم و رواج، یہ وہ ہیں، سمجھ نہیں آتی ان کو. قرآن کو چھوڑ کر، نبی علیہ السلام کے پیارے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اگر اختیار کرتا ہے، زندگی میں لے کے آتا ہے، تو یہ کھوٹا پیسہ چلا رہا ہے، کھوٹا سکہ چلا رہا ہے اور کھوٹی کرنسی چلا رہا ہے. کون عقل مند کہے گا اس شخص کو جو پاکستان پہ کرنسی کھوٹی چلائے اور سکہ کھوٹا چلائے؟ کون عقل مند کہے گا اس کو؟ بے وقوف کہیں گے آپ. آج مسلمان بے وقوف بنا ہوا ہے، اپنے نبی علیہ السلام کی کھری کرنسی چلا کر صحابہ اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کھری کرنسی کو، سکے کو چھوڑ کر اس کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے یا اس کے بدلے میں کوئی اور کرنسی آج پسند کر رہا ہے. تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو، اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا اور صرف بھیجا نہیں، ان کے ساتھ کتاب دی. جیسے میں نے عرض کیا، کتاب بھی ساتھ دی کہ جاؤ میرے بندوں کے پاس جاؤ، کہیں کرنسی کھوٹی نہ چلا لیں، سکہ کھوٹا نہ چلا لیں. کھوٹا چلائیں گے، جب میرے پاس کھوٹ لے کر آئیں گے تو پٹائی ہوگی. یہ تو نے کیا کیا ہے؟
ملک میں کوئی اگر جعلی روپیہ چھاپ کر دے دے اور پتہ چل جائے، حکومت چھوڑے گی اس کو؟ بتائیں، باغی ہے وہ، اس پہ بغاوت کا قانون لگے گا، عین ممکن ہے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ تمہارے ہاں قانون اتنا سخت ہے، اللہ کے ہاں کوئی قانون نہیں ہے۔ میرے بھائیو، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنے بھی رسول نبی بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں تاکہ تم ان کی اطاعت کرو، اور وہ اطاعت میرے حکم سے ہوتی ہے۔ گویا کہ تم نبی کی اطاعت کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں میری اطاعت ہوتی ہے، اور جب تم نبی کی اطاعت کرتے ہو میری اطاعت ہو جاتی ہے تو اس اطاعت میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تم نبی کی اطاعت نہیں کرتے تو میری بھی اطاعت نہیں کرتے، جب تم نبی کے باغی ہوتے ہو تو میرے بھی باغی ہوتے ہو، اور جب تم نبی کی حکم عدولی کرتے ہو تو تم در حقیقت میرے حکم کی حکم عدولی کر رہے ہو، اور جب تم نبی کے نہ ماننے پر، ان کے حکم عدولی پر ناکام ہو گئے ہو تو گویا کہ تم میرے کاغذوں میں میرے نزدیک ناکام ہو گئے ہو، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جو عمل میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہے، ان کے طریقے کے مطابق ہے، وہ تو عمل تمہارا کارآمد ہے، وہ وقار والا ہے، ویلیو والا ہے، اور جو عمل تمہارا میرے نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ تو ردی کی ٹوکری میں ہے۔ جتنے بھی احکام ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، جتنے بھی طریقے ہیں، 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، سارے دن، ساری راتیں، اور دن، ہفتے، مہینے، سال، سارے کے سارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کی امت کے لیے نمونے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے جتنے رسول، جتنے نبی بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں تاکہ وہ ان کی اطاعت کریں، اور ان کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت ہوتی ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں اللہ کا پیغمبر وہی اپنی امت کو حکم کرتا ہے، اور جو نمونہ پیغمبر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے وہ نمونہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا ہوتا ہے جو تمہیں پیش کرتا ہے، اور تمہارا اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے، تمہارا اس کے اندر دنیاوی بھی فائدہ ہے، قبر کا بھی فائدہ ہے، حشر کا بھی فائدہ ہے۔ اور اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو تم چھوڑ دو گے، کوئی اور طریقہ اختیار کرو گے تو نہ اللہ کا نقصان ہے نہ پیغمبر کا نقصان ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ سارے انسان، سارے جن، ساری مخلوق، فرشتے، آسمان زمین کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت شروع کر دے، فرمانبرداری شروع کر دے، ساری مخلوق اللہ کی فرمانبرداری شروع کر دے، کوئی دنیا میں نہ آسمانوں میں ایک بھی فرد کسی مخلوق کا ایسا نہ ہو جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہو، تو اللہ کی شان میں بڑائی میں فرق نہیں آئے گا، وہ تو پہلے ہی سے بڑی ہے شان۔ اور نہ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرق آئے گا، وہ تو پہلے سے شان بڑی ہے۔ آئے گا تو تمہاری شان میں فرق آئے گا، تمہاری شان بلند ہوگی، تمہارا مقام بلند ہوگا، تمہارا وقار اللہ کے ہاں بڑا ہوگا، تمہاری جنت بڑی ہوگی، تمہارا قبر حشر اچھا ہو جائے گا، اور اخیر یہ کہ تمہاری دنیا اچھی ہو جائے گی۔ اور فرمایا مفسرین نے اگر ساری مخلوق نافرمان بن جائے، سارے فرشتے نافرمان ہو جائیں اللہ کے، سارے انسان اللہ کے نافرمان ہو جائیں، سارے جن نافرمان ہو جائیں، ساری مخلوق پتا پتا اللہ کا نافرمان ہو جائے، ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں میں کوئی اللہ کا نام لینے والا فرمانبردار نہ ہو، تو کیا اللہ کی شان میں فرق آ جائے گا؟ نہیں، تو وہی جائے گی۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرق آئے گا؟ نہیں، وہ تو وہی رہے گی، اللہ کی بھی شان وہی رہے گی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شان وہی رہے گی، قرآن کریم کی بھی شان وہی رہے گی، کچھ فرق نہیں آئے گا، آئے گا تو تمہارے میں فرق آئے گا۔ تم نے اپنے اللہ کے آگے اپنے آپ کو گرا دیا، تم نے اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں گرا دیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، قرآن مجید میں ایک مرتبہ اللہ نے یہ بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، کافروں نے قرآن کا انکار کر دیا، کافروں نے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دیا، آپ کی ختم نبوت کا انکار کر دیا، اللہ اپنی ذات صفات میں اکیلا ہے اس کا انکار کر دیا، اور بیس بعد الموت کا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اس کا انکار کر دیا کافروں نے، مشرکین مکہ کی بات ہے، ان ساری باتوں کا انکار کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا، اللہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اس کی کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، آپ نے فرمایا میں سچا پیغمبر ہوں، آخری پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ایک مثال دی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عمارت کسی نے بہت بڑی تعمیر کی، بن گئی، تیار ہو گئی، ایک اینٹ اخیر میں باقی رہ گئی، فرمایا وہ میں ہوں۔ سارے نبی آتے گئے، سارے نبی آتے گئے، ایک جگہ اینٹ کی چھوڑ دی، وہ آخری پیغمبر میں ہوں۔ بہت سمجھایا کافروں کو یہ قرآن کریم میری گھڑی نہیں ہوئی ہے، میری بنائی ہوئی یہ قرآن نہیں ہے۔ کافروں نے یہ کہا تھا یہ قرآن کریم یہ کلام اللہ کی کلام نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی اپنی بنائی ہوئی کلام ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی کلام ہے، میری بنائی ہوئی کلام نہیں ہے، میں تو امی ہوں، الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، مجھے تو اللہ نے امی بنا کر بھیجا ہے، میں تو ان پڑھ ہوں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ پہ اتاری ہے، جبریل لے کر آتا ہے، اور انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، سارے انسان اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح کھڑے ہوں گے، اسی طرح زندہ ہوں گے، وہی روح ہوگی، وہی جسم ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ عقلی نقلی دلائل سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا، جب نہیں سمجھے تو اللہ نے وعید نازل فرما دی، میں نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، یہ آئیں میرے پاس، ان کی پٹائی، ان کا عذاب قبر سے شروع ہو جائے گا ان کا عذاب قبر سے شروع ہو جائے گا، دوسرا عذاب جو بڑا ہے وہ قیامت کے دن، حشر کے دن فیصلہ ہوگا، اور جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ان کی غذا پیپ ہوگی، آگ ہوگی، جلیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو گئے، ہائے میری امت آگ میں جائے گی۔ ہے کسی کو غم آج کو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، اس کی آخرت خراب ہو رہی ہو، آج کسی مسلمان کو غم ہے کہ میرا بھائی مسلمان ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ حرام کام کر رہا ہے، اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے، یہ جہنم والے کام کر رہا ہے، مجھے فکر ہو، طلب ہو، میں اس کو سمجھاؤں۔ کسی کو ہے فکر؟ آج اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ غم دے گئے ہیں، امت کو غم دے گئے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، ہائے یہ میری امت اتنے سخت عذاب میں، شدید عذاب میں جہنم میں جائیں گے، جلیں گے، غمگین ہو گئے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر آپ کی گواہی نہیں دے رہے، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے سچے محبوب پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی رسالت کی، ختم نبوت کی گواہی نہیں دے رہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دے رہے، بیس بعد الموت پر ایمان یقین نہیں رکھتے، تو کوئی بات نہیں، آپ غمگین نہ ہو، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔
آپ کا کام صرف ان کو سمجھانا ہے، آپ کا کام صرف ان کو تبلیغ کرنا ہے، منوانا نہیں ہے۔ میں جانوں یہ جانے، آپ غم نہ کر۔ جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کے اندر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مانتے ہیں تو ان کا فائدہ ہے، نہیں مانتے تو ان کا نقصان ہے۔ ماننے پر میری شان میں کوئی فرق نہیں، اے میرے محبوب تیری شان میں کوئی فرق نہیں، میرے قرآن میں کوئی فرق نہیں آتا، اور اگر مان لیں تو بھی میری شان آپ کی شان قرآن میں فرق نہیں آتا تو انہی کی شان میں آتا ہے۔ مانتے ہیں تو ان کی شان اچھی ہوگی اور یہ ان کا وقار میرے ہاں اچھا ہوگا، اور اگر نہیں مانتے تو یہ میرے مجرم ہیں، میرے پاس مجرم بن کر آئیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کہتے ہیں میں نے جو آپ کی گواہی دے دی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چلنے میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے ہٹ کر نہ چلنے میں ہمارا نقصان ہے۔ یہ ایک نقطہ قرآن کریم نے بتایا، سینکڑوں نقطے قرآن مجید نے بتائے، کوئی تو نقطہ بندے کو سمجھ آ جائے۔ قرآن تو سارا کا سارا بھرا پڑا ہے، مگر قرآن نے جا بجا نقطے بیان کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے نقطے بیان کیے ہیں۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے احوال بھی ہم نے بیان کیے اور تمہارے لیے ہم نے مثالیں بھی بیان کی تمہیں سمجھانے کے لیے۔ 7 چیزیں ایسی ہیں انسان وہ کرتا ہے تو بندہ اس سے غریب ہو جاتا ہے۔ دنیا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں تو دنیا چاہیے۔ قرآن نے کہا لو دنیا چاہیے نا تو پھر یہی کر لو، لے لو دنیا۔ اور 7 چیزیں ایسی ہیں انسان وہ عمل کرتا ہے تو انسان دنیا میں امیر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے سے بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے، اپنی طرف لانے کے لیے بندے کو سمجھایا ہے، مختلف چیزوں سے سمجھایا ہے، دنیا کی نعمتوں کی ہرس دے کے، لالچ دے کے بھی سمجھایا ہے۔ میں تمہیں یہ دوں گا، میں تمہیں یہ دوں گا، آخرت میں یہ دوں گا، ہورے دوں گا، ورنہ ہورے پڑے گے۔ بندے کو سمجھایا ہے۔ پورے قرآن کریم کا، حدیث کا ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے، 7 چیزیں انسان عمل کرتا ہے تو دنیا میں غریب ہو جاتا ہے۔ 7 چیزیں اگر عمل کرتا ہے، وہی 7 چیزیں اور عمل کرتا ہے تو دنیا کے اندر امیر ہو جاتا ہے، کبھی فاقے کے اندر اور مصیبتوں کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ اور اگر 7 چیزیں کرتا ہے جو منع ہے تو غریب اور فاقہ اس کے سر پر، اس کے گھر میں آتا ہے، فاقہ اور غربت، پریشانی اس کے گھر سے نہیں نکلتی۔ پہلی، آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے۔ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے بندے کے اندر غربت آتی ہے، یاد رکھنا۔ نماز کو آرام سے پڑھنا چاہیے، تحمل سے پڑھنا چاہیے، آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ تحمل آہستہ سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے آپ پوری آپ کی رات کر لیں، پھر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جب جائیں تو کم از کم 3 دفعہ پورا سبحان ربی العظیم پڑھ لیں۔ یہ نہ ہو 2 دفعہ پڑھا ہو اور تیسری مرتبہ آدھا پڑھ رہا ہو تو آدھا پڑھتے پڑھتے کھڑا ہو گیا ہو۔ بھائی کیا مصیبت آ رہی، پیچھے پوری سے لگی ہوئی ہے۔ کم از کم 3 دفعہ پڑھ لیں۔ طاق مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے، 5 دفعہ پڑھے، 7 دفعہ پڑھے، 11 بار پڑھے۔ اکیلا پڑھ رہا ہو تو 40 دفعہ پڑھے، 100 دفعہ پڑھ لے، کرتا رہے رکوع، 1 گھنٹے کا رکوع کر لے، منع نہیں ہے، امام کے لیے اجازت نہیں ہے، امام صرف 3 دفعہ پڑھے، اس لیے کہ پیچھے نمازی غریب بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، ذو الحاجہ بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، کسی نے فوراً جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی۔ ایک صحابی نے لمبی نماز پڑھا دی حضور علیہ السلام کے زمانے میں، آپ نے کے پاس آ کر لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ ہم نے صبح صبح منڈی جانا ہوتا ہے، یہ جوں کی رات کرنی شروع کی، اس نے تو سورج نکلنے میں 10 منٹ باقی رہ گئے۔ ایک کہنے کا یا رسول اللہ میں بیمار تھا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، میں کھڑا کھڑا تھک گیا تو بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے ڈانٹا، فرمایا کیا تو میری امت کو مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے؟
اتنی لمبی تو نماز پڑھانی ہو تو اپنی الگ نماز پڑھا کر، جب لوگوں کو نماز پڑھانی ہو تو تم معتدل نماز پڑھایا کر، نہ چھوٹی نہ لمبی. اپنے ڈانٹا اس کو. اس لیے امام پابند ہے، بہت لمبی نہ پڑھائے اور بالکل جھٹکا بھی نہ لگائے، رکوع گیا سجدہ گیا السلام علیکم وہ گیا چل. ایسی بھی نماز امام پڑھاتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے. نماز کو تسلی سے، محبت سے، تحمل سے جلدی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ارکان رہ گئے ہوں، اس کی تسبیحات رہ گئے ہوں، اس کے واجبات رہ گئے ہوں، اس کی سنتیں رہ گئی ہوں، اس کا مستحب رہ گیا ہو. کیوں رہ جائے مستحب؟ سنت کیوں رہ جائے؟ واجب کیوں رہ جائے؟ اور جب یہ بندہ جب نماز پڑھے گا ایسی، جب اس کا دھیان اور جب اس کا دھیان اللہ کے پاس ہوگا، جب اس کا دل اللہ کے پاس ہوگا، اس کا دل اس نے اپنا دل اللہ کو دیا ہوگا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پنڈلی میں تیر لگ گیا، نماز کے اندر کھڑے ہیں، خون خون پنڈلی، نماز میں سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد کہا یہ کیا ہوا؟ ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو تیر لگنے کا پتہ ہی نہیں ہے. لوگوں نے کہا حضرت آپ یہ پوچھتے ہیں کیا ہوا، آپ کو نہیں معلوم تیر لگا نماز میں؟ فرمایا مجھے نہیں پتا، میں تو اپنے اللہ کے آگے کھڑا تھا. ایسی نماز ہونی چاہیے. اللہ ہمیں ایسا نمازی بنا دے. سلام پھیرنے کے بعد پتا چلا مجھے تیر لگا ہے. یہاں مکھی بیٹھ جائے تو مصیبت آ جاتی ہے، مچھر کاٹ لے تو مصیبت آ جاتی ہے. اللہ اکبر کہا، کبھی سر میں کھجا رہا ہے، کبھی داڑھی میں کھجا رہا ہے، کبھی کان میں کھجا رہا ہے، کبھی ناک میں کھجا رہا ہے، کبھی آنکھ کھجا رہا ہے، کبھی کہیں کھجا رہا ہے، کبھی یوں دیکھ رہا ہے. اب تو موبائل بھی دیکھتے ہیں نماز میں. سبحان اللہ، کیا کمال، انٹرنیشنل نماز ہے. رمضان شریف میں تراویح قرآن کریم کھول کے پڑھ رہے ہیں. فقہاء نے لکھا ہے جو حرکت کثیر ہوگی، کثیر حرکت ہوگی، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. کثیر حرکت کا مطلب یہ ہے کہ دور سے دیکھنے والا کوئی اس کو دیکھے تو یہ سمجھے یہ نماز میں نہیں ہے، اس کو کثیر حرکت کرتے ہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایسے حافظ کے پیچھے نماز مت پڑھیں، آپ کی تراویح نہیں ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا آدمی کے اندر غربت آتی ہے جب آپ نماز کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اس کے ارکان کا خیال نہیں کرتے، سنتوں کا خیال نہیں کرتے، مستحب کا، آداب کا. نماز کے اندر آداب بھی ہیں، سیکھنا پڑتا ہے. یہ صرف فرض واجب سنتے نہیں ہیں، آداب تک ہے نماز میں نہیں گن سکتا. آداب کا خیال رکھا، پوری نہ رکھا کسی چیز کا. اس کو جلدی جلدی کہتے ہیں نماز پڑھنے کو. بندے کے اندر غربت آتی ہے. جتنا مرضی کما لے غربت آئے گی. میرے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، غربت آئے کیوں نہ، جب نماز بندہ غلط پڑھتا ہے، توڑ پھوڑ کے پڑھتا ہے اور اس کے ارکان واجبات کا، سنتوں کا، آداب کا خیال نہیں رکھتا، تو یہی نماز اس کے منہ پہ پھینکی جاتی ہے ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر، لے یہ ہے تیرا عمل. تو امیری ہے کہ غربت آئے گی. اللہ کے پیغمبر نے دوسری جگہ فرمایا تم نمازوں کی گارنٹی دو، تمہاری روزی کی گارنٹی اللہ کہتا میں دیتا ہوں. نماز میں وعدہ ہے. تو جلدی جلدی نماز پڑھنے کی میں نے تھوڑی سی تشریح کر دی ہے، کوئی غلط نہ سمجھ لے. غربت آئے گی. نمبر 2، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بھی غربت آئے گی. آپ کو جتنے بھی انگریز مین ملیں گے، پتلون والے ملیں گے جو بیٹھ نہیں سکتے، نکال کر کھڑے ہو کے پیشاب کر دیتے ہیں. وہ جتنا مرضی مالدار ہوں، آپ جا کے دیکھ لیں ان میں غربت بھری ہوئی ہے. ضروری ہے مال ہو تو غربت ختم ہو، مال ہو تو امیر بنے، ضروری ہے. کوئی غربت آئے گی. قبر کے اندر عذاب آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک چھینٹ پیشاب کی لگی جان بوجھ کے قبر میں اس کی وجہ سے عذاب ہوگا. تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو بچوں کو، چھوٹے بچوں کو شروع سے تعلیم دیا کریں. یہ ماں کا کام ہے، باپ کا کام ہے. تعلیم گھر سے چلتی ہے. غربت پیدا ہوتی ہے اور
پیشاب والی جگہ پہ وضو کرنے سے بھی غربت آتی ہے. جہاں آپ پیشاب کرتے ہیں وہیں پہ وضو کریں. ہمارے ہاں جو یہ باتھ روم بنے ہوئے ہیں ساتھ ہی اندر بیسن ہوتا ہے. لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, آپ بھی سن لیں, وہ بیسن وہاں سے ہٹواں ہوتا ہے, ہٹواں ہے, آپ وہاں وضو کر سکتے ہیں. بس مختصر بات ہی ہے. اگر این باتھ روم کے اوپر ہو پھر غلط ہے, وہ چھینٹے آئیں گے وہاں. اصل علت, اصل وجہ یہ ہے کہ پیشاب والی جگہ پہ جب وضو کریں گے تو وہ پیشاب والی جگہ ناپاک ہوتی ہے, وضو کا پانی وہاں گرے گا, وہ اس سے ٹکرا کر چھینٹے آپ کے کپڑے اور جسم میں گریں گے. تو وہ تو ہے نہیں, وہ بیسن تو کافی ہٹواں ہوتا ہے, چھینٹے نہیں آتے, آپ وضو کر سکتے ہیں. تو پیشاب والی جگہ پہ وضو کرنے سے بھی بندے میں غربت آتی ہے, اور کھڑے ہو کر پانی پینے میں, کھانا کھانے سے بھی غربت آتی ہے. آج اس کو سٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے, کھڑے ہو کے پی رہا ہے, چائے کھڑے ہو کے پی رہا ہے, بوتل کھڑے ہو کے پی رہا ہے, کھانا کھڑے ہو کے کھا رہا ہے, فنکشن میں بھی, شادیوں میں, میرج ہالوں میں کرسی کھڑی موجود ہے مگر کھڑے ہو کے کھا رہا ہے. مجھے لوگ دیکھیں یہ سٹینڈرڈ والا آدمی ہے. سٹینڈرڈ نہیں ہے تو اپنے لیے تباہی کر رہا ہے, اپنی قبر خراب کر رہا ہے, اللہ کو ناراض کر رہا ہے, اللہ کے نبی کو ناراض کر رہا ہے, اور دنیا میں تیرا نقصان ہو رہا ہے, تیرے اندر غربت آ رہی ہے. حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, جس آدمی نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا اس کو چاہیے قے کر دے. فقہاء نے لکھا ہے کھڑے ہو کر پانی پی لیا تو قے کرنا مستحب ہے. آداب اور سنت یہ ہے کہ قے کر دے, کسی طریقے اس کو باہر نکال دے. ہم پتہ نہیں کیا کیا پیٹ میں ڈال رہے ہیں. اتنی سنتوں سے, اتنی چھوٹی سنت کی مخالفت کرنے سے روزی میں کمی آتی ہے, غربت آتی ہے, سکون نہیں آتا میرے بھائیوں. اور پانچواں فرمایا, منہ سے چراغ بجھانے سے بھی غربت آتی ہے. اب تو چراغ نہیں ہے, لینٹریں چراغ ہوتی تھی تو اس کو منہ سے نہ بجھاؤ, غربت آئے گی. جسمانی نقصان بھی ہیں, صحت کے نقصان بھی ہیں, یہ روحانی نقصان ہے, روحانی نقصان ہے. اب تو نہیں ہے دی ہے لیکن مسئلہ تو ہے. اسی طرح دانتوں سے ناخن کاٹنا, چھوٹوں کو بھی عادت ہوتی ہے, بڑوں کو بھی عادت, اس سے غربت آتی ہے. اور بیماریاں بھی لگتی ہیں, صرف غربت نہیں آتی, وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو اندرون بیماری ہیں, معدہ, جگر, گردے. ناخن کبھی بھی منہ سے, دانت سے نہ کترائیں, بڑے ہو جائیں ان کو تراش سے کاٹیں, اس سے بھی غربت آتی ہے. اور ساتواں فرمایا, دامن سے یا آستین سے منہ صاف کرنا, ناک صاف کرنا, ہاتھ صاف کرنا, یہ دامن ہے, یوں کر لیا, یہ آستین ہے, یہ دامن ہے, دامن سے منہ صاف کر لیا, وضو کیا, منہ دھویا, کھانا کھایا, دامن پکڑا سے صاف کر لیا. نہیں بھائی, رومال رکھیں, اللہ کے نبی کی سنت ہے پردہ رکھنا, رومال رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھنا رکھا ہوتا تھا. یہ 7 چیزوں سے بندے میں غربت آتی ہے, پریشانی آتی ہیں, اور 7 چیزیں ایسی ہیں اس کے کرنے سے انسان کی زندگی میں غربت ختم ہوتی ہے, خوشحالی آتی ہے, خوشحال رہے گا, امیری آئے گی, اس کے مال جان میں برکت ہوگی, روزی میں برکت ہوگی, خوشحال زندگی گزرے گی. یہ تو ہمیں یاد کرنی چاہیے چیزیں, ہر بندے کو یاد کرنی چاہیے. سنت پہ عمل کریں نہ کریں, یہ 7 چیزیں ضرور یاد ہونی چاہیے, کیونکہ دنیا کا فائدہ ہے ہمارا. اللہ کہتا ہے چلو یہی صحیح, آؤ تو صحیح کسی طریقے سے. پہلی قرآن کریم کی تلاوت, اس زبان سے تلاوت کرنا, آنکھ سے دیکھنا, ٹی وی لگا دیا, آن کر دیا, جناب نیٹ تلاوت ہو رہی ہے, وہ بھی منع نہیں کرتا, وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن افضل طریقہ یہ ہے, آداب یہ ہیں, سنت رسول یہ ہے, آنکھ سے دیکھو, ہاتھ سے پکڑو, زبان سے پڑھو قرآن کو. سبحان اللہ. اب اس کی برکات ہوں گی, وہ بھی لگائیں, منع نہیں کرتا,
5 منٹ کے لیے ایسا کر لیا کریں 24 گھنٹے میں، وضو کر کے ان گناہگار ہاتھوں سے قرآن پکڑ کے کھولا کریں، ان گناہگار آنکھوں سے لفظ دیکھا کریں، اس گناہگار زبان سے پڑھا کریں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پکڑتے تھے اور کہتے تھے ھذا کلام ربی، ہاتھ میں پکڑتے تھے کہتے تھے ھذا کلام ربی، پھر اس کو چومتے تھے، ہے میرے رب کا کلام ہے یہ ہمیں صحابہ نے سنت بتائی ہے۔ سننا بھی سنت ہے، قرآن پکڑنا بھی سنت ہے، قرآن کے حروف کو دیکھنا بھی سنت ہے، پڑھنا بھی سنت ہے، کان سے سننا بھی سنت ہے۔ ایک تو سنت ادا کر لیا آپ نے، ٹی وی کھول دیا، آن کر دیا، نیٹ کان سے سن رہے ہیں، چلو حروف آ رہے ہیں، آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہوں گے، زبان تو رہ گئی نا، ہاتھ بھی رہ گئے، 2 سنتے رہ گئی، وہ بھی سنا کریں تو روزی میں برکت ہوگی، خوشحالی آئے گی گھر میں، اپنے میں خوشحالی آئے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں اور 5 ٹائم کی نماز پڑھا کریں۔ خوشحالی چاہیے زندگی میں، گھر میں، روزی میں، میرے بھائیو کر کے دیکھو۔ میرے والد رحم اللہ فرمایا کرتے تھے اپنے مریدوں کو، ملنے والوں کو، یار چل تو 1 ہفتہ نماز پڑھ کے دیکھ لے، تجھے سکون آئے گا تو جاری رکھیو، نہیں آئے گا تو چھوڑ دیو۔ تو نماز پڑھنے سے بڑا سکون نہ ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ سکون نہ ہے؟ وہ جب 1-2 ہفتہ نماز پڑھتا تھا اس کے تو جناب سکون اللہ کی مہربانی ہے، اور سکون اترنے شروع ہو جاتے تھے۔ وہ کب نماز پڑھتا تھا لوگوں کو یوں نماز میں لگاتے تھے، کہتے ہیں 1 ہفتہ پڑھ کے دیکھ لے، نہیں سکون آئے گا چھوڑ دینا۔ اللہ والوں کی طریقہ کار الگ الگ ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں تم 5 ٹائم کی نماز کی گارنٹی مجھے دو، تمہاری روزی کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے، جماعت کے ساتھ، تڑپ سے تڑپ، جیسے صحابہ کرام کو طلب اور تڑپ ہوتی تھی، پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور تیسرا فرمایا اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ ہماری زبان سے شکر نکلتا ہی نہیں ہے۔ کسی سے پوچھو کیا حال ہے کاروبار، کچھ نہ پوچھو، کوئی حال نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے گا۔ رات کو کھا کے پی کے سویا ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گھر ہے، بچے ہیں، سارا کچھ ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، کاروبار ہی نہیں، آئی نہیں بھائی ایسا نہ کریں، اللہ کا شکر ہے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں رحم اللہ تعالی، انسان پہ ایک سانس میں 2 دفعہ شکر لازم ہے، 2 دفعہ۔ اندر سانس گیا اللہ تیرا شکر ہے، سانس باہر آیا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس لیے کہ سانس اندر گیا، معلوم نہیں باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہے معلوم کسی کو؟ سانس باہر آیا معلوم نہیں کہ دوبارہ اندر جائے گا نہیں جائے گا، 2 دفعہ شکر لازم ہے۔ بہت عرصہ ہو گیا ہم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے کسی اور جگہ پہ، جامعہ میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، افطاری کے بعد کھانا کھا رہے ہیں، منہ میں لقمہ رکھا ہے، سانس اندر گیا دوبارہ سانس نہیں آیا، لقمہ منہ میں ہی رہا ہے، ہلایا دکھایا گئے۔ میرے بھائی اللہ دکھاتا ہے اپنے بندوں کو، واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا معلوم نہیں، 2 مرتبہ شکر لازم ہے۔ اندر سانس گیا اللہ تیرا شکر ہے، سانس باہر آیا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، شکر ادا کیا کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ شکر ہے، ہر حال میں اللہ۔ ہمارے شیخ رحم اللہ تعالیٰ امام اہل سنت مولانا محمد صفدر رحم اللہ تعالیٰ، میں تیمارداری کے لیے گیا، فالج تھا، بیمار ہے، میں نے پوچھا، مجھے آج بھی یاد ہے، شکل بھی سامنے ہے، حضرت کیا حال ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ اکبر، الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا ہر حال میں شکر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ والوں سے سبق ملتا ہے۔ میں منہ دیکھ رہا ہوں حضرت کا، لیٹے ہوئے ہیں حضرت، تیمم کر کے لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہے ہیں، اور پوچھنے پر کہہ رہے ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ میرے بھائیو ہم اللہ کی ہر نعمت اللہ ہمیں دیتا ہے، ملتی ہے، رات دن اللہ ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ میں شکوہ کر رہا ہوں، اپنے سے بھی کر رہا ہوں، آپ سے بھی کر رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعدہ ہے جتنا شکر ادا کریں گے اتنی خوشحالی آئے گی، جتنا اللہ کا شکر کم کریں گے اتنی خوشحالی میں کمی آئے گی۔ اور چوتھا، غریبوں کی مدد کرنا۔ ماڑا ہے، کمزور ہے، آج ہمارے ہاں رواج یہ ہو چکا ہے جہاں ہمارا تعلق ہے نا وہاں دیتے ہیں، تعلق کی بنا پہ ہم مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی تعلق کی بنا پہ دیتے ہیں، صدقہ بھی تعلق کی بنا پہ دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، ہم ڈھونڈا کریں حقدار کون ہے۔ قرآن پڑھنے والے ہیں، محلے میں کوئی بیوہ ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ڈھونڈا کریں، تعلق کی بنا پہ نہ دیا کریں، خدا کے لیے یہ رواج چھوڑ دیں۔ ہم محنت نہیں کر سکتے، مشقت نہیں کر سکتے، ڈھونڈنا تلاش کرنا بھی ہمارے لیے ایک وہ مصیبت یا ایک پریشانی یا ایک نیا مسئلہ سا ہم لوگ سمجھتے ہیں، کون ڈھونڈے کون تلاش کر دے، وہاں تعلق وہاں دے دو۔ نہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ غریب کی مدد کرنے سے بھی خوشحالی آئے گی، جتنی غریب کی مدد کرو گے اتنی خوشحالی آئے گی، جتنا غریب کے ہاتھ سے ہاتھ کھینچو گے اتنی خوشحالی کم ہوگی۔ اور سبحان اللہ، گناہوں سے معافی مانگتے رہا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہی کہتے رہا کریں۔ جتنی استغفار پڑھیں گے اتنی خوشحالی آئے گی۔ اور یہ بات حدیث شریف کے اندر بتائی گئی ہے، استغفار زیادہ کیا کریں، استغفار زیادہ کرا کریں۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رب تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ جو بندے کی ضروریات ہوتی ہیں، اس کی حاجتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے پیدا کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اسباب کھول دیتا ہے، اللہ کو رحم آتا ہے، اللہ کو محبت آتی ہے، یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، گناہوں کی معافی استغفار کر رہا ہے، لے میں نے تیرے لیے نعمتیں جو بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، ان کے اسباب کھولتا ہوں، لے تو لے لے۔ اور چھٹی چیز، والدین کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ اوئے ہوئے، بہت برا حال ہے آج کل ہمارے معاشرے میں، والدہ کی بے حرمتی، والد کی بے حرمتی، اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو حال ہو رہا ہے، ایسے بچوں کو، ایسی اولاد کو خوشحالی کبھی نہیں ملتی، سکون کبھی نہیں ملتا، نہ میں نے پڑھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے۔ جو اولاد والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، والدہ کے اور والد کے، ان کی تابع داری، ان کی عزت، ان کا احترام کرتے ہیں، جو وہ کہیں وہ کریں، جس سے روک دیں اس سے رک جائیں۔ میں نے یہ پڑھا بھی ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، اللہ کی قسم ان لوگوں کو، ایسی اولاد کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی دنیا میں۔ والدین کی فرما برداری، ان کی عزت، ان کی خدمت، ان کی اطاعت میں خوشحالی کا سبب ہے، خوشحالی آئے گی۔ اور ساتویں چیز ہے، آپ کرتے ہی ہوں گے، حدیث میں بھی ہے، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین سے پڑھا کریں ایک دفعہ، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ آپ کی روزی میں، زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ ویسے تو ہم قرآن پڑھتے ہوں نہ پڑھتے ہوں، یہ دو صورتیں ضرور پڑھ لیا کریں، فجر کے بعد سورہ یاسین ایک دفعہ، مغرب کے بعد سورہ واقعہ ایک مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی، ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔